اور جو بات سنی جائے اللہ کے تاثر اور اس کے دھیان کے بغیر وہ اندر غفلت پیدا کرتی ہے۔ میرے الفاظ کی طرف پوری توجہ دینی پڑے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ترکے میں ملا اپنے والد سے 25,000 درہم۔ امام بخاری خیال یہ ہوا کہ اس مال سے تجارت کر لیں تاکہ آمدنی کا ذریعہ رہے۔ چنانچہ ایک شخص کو بلایا، اس کو 20,000 درہم دیے، کہ لوگ یہ تم رکھو، اسے تجارت کرو اور اس کا نفع مجھے پہنچاتے رہے۔ وہ امام صاحب کے 25,000 درہم لے کے بھاگ گیا، نہ کوئی نفع دیا، نہ کوئی راس المال میں سے کچھ دیا، کچھ نہیں۔ آپ نے چھوڑ دیا جانا۔ اگر میں لگوں اس مال کے حاصل کرنے میں جو چور لے گیا ہے تو میرا علم کا نقصان ہوگا، تو امام صاحب نے چھوڑ دیا اس کو۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ جی اتنا بڑا ایک آدمی نے امام صاحب کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ جس شہر میں آپ کے پیسے لے کر بھاگنے والا شخص جس شہر میں ہے، اس شہر کا حاکم وہ آپ کا بڑا معتقد ہے، آپ اگر اس کو ایک پرچہ لکھ دیں تو وہ حاکم آپ کے پورے پیسے اس شخص سے دلوا دے گا۔ آپ ایک پرچہ لکھ دیجیے، بس آپ ایک پرچہ لکھ دیجیے۔ کیونکہ علماء کا مزاج یہ تھا کہ وہ مالداروں سے، عہدے داروں سے بہت کتراتے تھے۔ علماء کا مزاج تھا، علماء کا، جی ہاں، بادشاہوں کے اور مالداروں کے دروازوں پر علماء جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بڑے بڑے بادشاہ علماء کے سامنے حاضر ہوتے تھے، اس سے ان کی رعایا میں دین تھا۔ امام صاحب سے کہا کہ آپ اگر ایک پرچہ لکھ دیں اس شہر کے حاکم کو تو وہ فوراً اس آدمی کو پکڑیں گے اور آپ کو پورا پیسہ واپس آ جائے گا۔ امام صاحب نے کہا کہ میں اپنے اوپر حاکم کا احسان رکھنا نہیں چاہتا، آج اگر وہ میرے کام آ جائے گا تو کل کو وہ اپنا کوئی کام مجھ سے نکلوائے گا خلاف شریعت، وہ یہ کہے گا میرے ملک کے حالات یہ ہیں، آپ ذرا کوئی ایسا فتویٰ دیجیے جس سے یہ مشکل دور ہو جائے۔ جاتے ہوں جایا کریں، مگر میں حاکم سے کہوں تو میں نہیں چاہتا کہ حاکم کا مجھ پر احسان ہو اور کل وہ مجھ سے کسی ایسی شکل میں اس احسان کا بدلہ لے کہ جو کام میرے کرنے کا نہ ہو، وہ حاکم سے وہ کام کروائے، لہٰذا مجھے نہیں چاہیے۔ ایسے لوگ ہوتے تھے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ابن عطیہ نے کہا کہ میرا ایک بہت ضروری کام ہے اور نیچے کے سارے وزراء، سارے عہدیدار، ان میں سے کوئی یہ کام کر نہیں سکتا، اگر آپ احسان کریں مجھ پر اور آپ ایک مرتبہ سلطان غوری سے جا کر یہ کہہ دیں کہ وہ میرا کام کر دے تو آپ کو سلطان بہت مانتا ہے اور آپ کی بات کا وہ انکار نہیں کرے گا، میرا کام ہو جائے گا۔ بس آپ کو صرف کھڑے کھڑے اس سے کہہ کے آنا ہے کہ میرا کام۔ علامہ سیوطی نے فرمایا ابن عطیہ سے کہ میں آپ کے کام کا انکار نہ کرتا، آپ کا مقام اور آپ کے وقار کا تقاضا یہ ہے کہ میں آپ کے کام کو ضرور کروں، لیکن میں بادشاہ کے دربار میں جانا نہیں چاہتا۔ ابن عطیہ نے کہا کہ آپ کو زحمت تو ہوگی، بس آپ اس سے اتنا کہہ دیجیے کہ ابن عطیہ کا کام کر دیں، بادشاہ حکم دے دے گا، میرا کام ہو جائے گا۔ علامہ نے کہا، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ نہیں، اگر میں بادشاہ کے دربار میں چلا گیا تو میں ایک بڑی خیر سے محروم ہو جاؤں گا۔ تو کیا فرمایا کہ 70 مرتبہ سے زیادہ
میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کھلی آنکھ کر چکا ہوں. جاگتے ہیں 70 مرتبہ زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے. اگر میں ایک مرتبہ بادشاہ کے دربار میں چلا گیا تو مجھے بات کا اندیشہ ہے کہ شاید یہ زیارت کا سلسلہ ختم ہو نہیں ایسے. ہاں آپ باہر اے عائشہ مالداروں سے بچ کر رہنا. بس مالداروں سے یہ بڑی بنیادی بات ہے کیونکہ تعیش کے نقشوں سے اور مال کی طلب سے علم حاصل نہیں ہوتا. اس لیے صحابہ کرام کے مواعظ بڑا کرو غور سے. آج کل لوگوں کو نئی باتوں میں مزہ آتا ہے. قرآن حدیث اور اقوال صحابہ سے اثر لینے کا مزاج ختم ہو رہا ہے. یہ مواعظ ہیں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور بڑے زاہد اور دنیا سے بڑے بےرغبت صحابی تھے. فرمایا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایمان کی چوٹی اللہ کے فیصلوں پر صبر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چیز مقدر کر دیں اس سے راضی ہونا ہے. تقدیر ایمان اسے کہتے ہیں. تقدیر ایمان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم نے مان لیا کہ ادا نہیں کیا ہے. تقدیر پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے سے راضی ہوں جو فیصلہ آپ کی چاہت کے خلاف ہوا ہے. اور فرمایا کہ توکل میں اخلاص ہونا چاہیے. کیا مطلب ہے توکل میں اخلاص؟ توکل کا اخلاص یہ ہے کہ آپ کے توکل کا کسی کو پتہ نہ چلے. جہاں آپ کا توکل کھل جائے گا لوگوں پر، وہاں آپ کا توکل تو ختم ہو جائے گا، تعقل شروع ہو جائے گا. اور تعقل شروع ہو جائے گا. تو بیچارے جانتے نہیں ہیں. توکل کہتے ہیں اپنی حاجتوں کو اپنے اللہ کے درمیان راز بنائے رکھنا. جب آپ کا توکل لوگوں پر کھل جائے تو پھر آپ متوکل نہیں ہوں گے، پھر آپ متاثر ہو جائیں گے. متاثر سے کہتے ہیں جو اپنے توکل کو لوگوں پر ظاہر کر کے کھاتا پھرتا ہو ادھر ادھر سے. اللہ مجھے معاف کرے. توکل کی جماعت یہ ماشاء اللہ یہ جماعت آئی جی توکل پہ ہے، بس یہ توکل پر نہیں ہے، یہ پیٹو جماعت ہے. سوال کر کر کے کھائیں گے، یہ کہہ گے جی ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں. متوکلین کی کوئی جماعت ہوتی ہی نہیں، یہ خیالی غلط. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں جماعت متوکلین کی ہے، اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ آدمی توکل پر چل رہا ہے تو اب اس کا توکل ختم ہو گیا، کیونکہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ توکل پر. اللہ کی ذات پر اپنے توکل کو چھپانے کے لیے اسباب اختیار کیا کرو. میں نے کیا کہہ رہا؟ اللہ کی ذات پر اپنے توکل کو چھپانے کے لیے اسباب اختیار کرو. اس لیے سب اختیار کرو تاکہ میرا توکل لوگوں پر ظاہر ہو. یہ ہے بات. فرمایا کہ توکل میں اخلاص ہو، یعنی آپ کے توکل کا کسی کو پتہ نہ چلے کہ آپ توکل پر چلتے ہیں، اور اپنے آپ کو پوری طرح سے رب کے حوالے کر دو اور رب کی اطاعت میں. ابو درداء فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلاکت اس شخص کے لیے
جو مال کے جمع کرنے میں دن رات لگا ہوا ہے اور منہ اس کا کھلا رہتا ہے، یعنی اس کا پیٹ نہیں بھرتا مال سے، منہ پھاڑے ہوئے مال کی لالچ میں اور مال کے سمیٹنے میں اور تجارت میں